الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام کے 4 سیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے نبی، آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، مکی مدنی مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ تاہم ایک حدیث پاک سنیے اور درود پاک پڑھنے اور لکھنے کا بھی معمول بنائیے۔ جس طرح درود پاک پڑھنے کی فضیلت بے شمار اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایسے ہی کسی کتاب میں، کسی کاپی میں سرکار علیہ السلام کا نام لکھ کر جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی فضیلت آج ہم سنیں گے۔ حدیث میں آیا کہ جو بندہ مومن کسی کتاب یا کسی کاغذ میں درود شریف لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود اس کاغذ میں لکھا رہتا ہے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن کتنا فضیلت والا اور اہمیت والا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے دعا کرواتے رہتے ہیں، صاحب آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، آپ دعا کر دیجئے، برکت کی دعا کر دیجئے، صحت کی دعا کر دیجئے، عافیت کی دعا کر دیجئے۔ اور کئی لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، امام صاحب سے بھی کہتے ہیں، عالم صاحب سے بھی کہتے ہیں، حافظ صاحب سے بھی کہتے ہیں، جو دیندار، نیک، پرہیزگار، تہجد گزار ہوتا ہے اس سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں۔ مگر پیارا و محترم اسلام بھائیو، آپ تھوڑا سے سوچئے، ایک طرف تو انسان ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، جو تہجد گزار ہے، جو عالم ہے، جو حافظ ہے، جو امام ہے، یقیناً وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکی کرتے ہیں، لیکن کیا ان سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہوتا تو ہوگا نا، کبھی کبھی، روزانہ نہیں تو کبھی کبھی گناہ ہوتے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جب سے پیدا کی گئی تب سے لے کر فنا ہونے تک گناہ کر ہی نہیں سکتی؟ اب بتائیے کتنی یہ مخلوق نیک ہوگی، پرہیزگار ہوگی، متقی ہوگی اور اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہوگی۔ اب جب یہ ہمارے اور آپ کے لیے دعا کرے گی تو کیا ہمارے اور آپ کے حق میں دعا اس کی قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی پیارا محترم اسلام بھائیو۔ اور وہ مخلوق کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے معصوم فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں کو معصوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ معصوم مانے ہوتا ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، ان دو کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چھوٹا سے بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معصوم بچہ ہے۔ جس کی شکل و صورت بھولی ہو تو اس کو کہتے ہیں بڑا معصوم نظر آتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، بچہ معصوم نہیں ہے۔ جس کی شکل بھولی ہو اس کو معصوم کہنا منع ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کل فلموں میں ایسے گانے بھی ایڈ کیے گئے ہیں جن میں اپنے محبوبہ کو معصوم کہا گیا ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں، ان دو کے علاوہ نہ کوئی لڑکی ہوتی ہے، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بھولی صورت والا، نہ ہی موہنی صورت والا، کوئی معصوم نہیں ہے۔
تو اللہ کے انبیاء اور اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتے ہی معصوم ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بتائیے اگر وہ ہمارے اور آپ کے حق میں دعا کر دیں تو ہمارے بگڑے کام بن نہیں جائیں گے، ہمارے رکے ہوئے کام چلنے ہی پڑیں گے، ہماری بیماری دور نہیں ہو جائے گی، گھر کی رنجش، گھر کی لڑائی جھگڑے اور گھر کے معاملات یہ ختم نہیں ہو جائیں گے، یقیناً ختم ہو جائیں گے۔ تو اب فرشتوں کی دعائیں ہم کو ملے کیسے؟ فرشتے ہمارے لیے کیسے دعا کریں گے؟ ہمیں تو نظر آتے نہیں ہیں، نہ ملاقات ہوتی ہے کہ ان سے کہہ سکیں۔ تو پیاروں اور محترم اسلام بھائیوں، آج کے بیان سے یہ آپ نسخہ حاصل کر لیجئے کہ جو سرکار کا نام لکھ کر محمد لکھ لیجئے اور درود پاک لکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں رکھ دیجئے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی فرماتے ہیں جب تک وہ درود کاپی میں، کتاب میں، کاغذ میں لکھا رہے گا، اس بندے کے لیے معصوم فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بہترین اور آسان نسخہ ہے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اس سے آسان کیا؟ نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ کہیں جانا ہے۔ آپ کہیں کہ صاحب میرے پاس دینی کتاب رکھی ہے گھر میں، اس میں درود لکھا ہے، تو دیکھو لکھنے کی بات ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھنے کی بات ہے، اور اس میں یہ بھی توجہ دیں، ہندی سے نہیں، انگلش سے نہیں، صرف عربی سے لکھنا ہے، صرف عربی سے۔ تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے، بعض ایسے گھر ہوں گے کہ گھر میں کسی کو عربی نہ آتی ہو، یا اردو نہ آتی ہو، یا لکھنا نہ آتا ہو، کسی نہ کسی کو تو آتا ہوگا، جس سے بھی لکھنا آتا ہو اس سے، گھر والوں میں سے۔ یہ نہیں کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب لکھ کے دے دو تو وہ تو میرے لیے دعا کریں گے، آپ رکھے رہیں گے تو میرے لیے دعا ہوتی رہے گی، آپ کے لیے تو ہوگی نہیں۔ تو اپنے گھر والوں میں سے کسی کے ہاتھ سے لکھوا کر رکھ لیجئے، اور ذہن نصیب A4 سائز کا پیپر لیں سادہ، اس میں محمد لکھ لیں اوپر، پھر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیں، اور اس کو فریم میں مڑوا کر گھر میں لگا لیں۔ تعویذ ویسے بھی لگاتے ہیں، تو یہ لگا لیں تو یہ محفوظ بھی رہے گا، اور جب تک لکھا رہے گا سرکار کا نام اور درود پاک، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیاروں اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے جناتوں کو پیدا کیا، اور جنات کئی سو سال تک اس دنیا میں آباد رہے۔ انہی جناتوں میں سے ابلیس کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو مردود شیطان کہتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شاید آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا، نہ آتا ہوگا تو اب سننے کے بعد آئے گا کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کھولا، تو سب سے پہلے کس کا نام لینا چاہیے؟ اللہ کا یا اللہ کے دشمن کا؟ اللہ کا لینا چاہیے نا۔ تو سب سے پہلے تلاوت کرتے وقت ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، مگر پڑھتے کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یعنی شیطان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا جو دشمن ہے، مردود ہے، جو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کا نام لے رہے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں شیطان کا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ لینا تو اللہ کا نام چاہیے پہلے، پھر اگرچہ شیطان کا نام لے لیتے ہیں۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس میں حکمت یہ ہے کہ جو ہم قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہیں نا، شیطان مردود بندے کو تلاوت کرنے سے روکنے کے لیے اسی کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کھولے نا، اگر بندہ اللہ کی توفیق سے کھول بھی لیا ہے تو پڑھنے سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یہ آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو، یعنی شیطان سے پہلے پناہ مانگ لو، شیطان کو دور بھگا لو۔ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے تو شیطان مردود
بھاگتا ہے، جب بھاگتا ہے تو پھر بندہ تلاوت کرنے شروع کر دیتا ہے۔ حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ کا نام پہلے کیوں نہیں لیتے ہیں، شیطان کا نام پہلے کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے دشمن کو بھگایا جائے، دشمن کو بھگایا جائے۔ جب دشمن بھاگے گا تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، غور کیے ہوں گے، جیسے یہ اردو کی کتاب ہے یا ہندی کی کتاب ہے، آپ پڑھو تو آپ پڑھتے پڑھتے صرف ساکن رہیں گے، یعنی اسٹاپ کی حالت میں۔ لیکن قرآن پاک اٹھا لیجئے، قرآن پاک جو ہی آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ ہلنے لگیں گے۔ دیکھا ہے آپ نے، قرآن پاک پڑھو تو ہلنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک کو ہٹائیے، دوسری کتاب اس کے ہاتھ میں دے دیجئے اور کہیے پڑھیے، جب وہ پڑھے گا تو ہلنا بند ہو جائے گا۔ اگر اس کا مشاہدہ پہلے نہیں ہوا تو اب دیکھ لیجئے گا، یا تو آپ تلاوت کیجئے گا یا کسی کو دیکھیے گا، جو بھی تلاوت قرآن پاک کی کرتا ہے وہ ہلتا ہے۔ دوسری کتاب اگرچہ دینی کتاب ہو، اردو کی ہو، عربی کی ہو، انگلش کی ہو، فارسی کی ہو، ہندی کی ہو، پکڑا دیجئے وہ سکون خاموشی سے ٹھہر جاتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا کوئی کرنٹ لگتا ہے کہ بندہ ہلنے لگتا ہے؟ دوسری کتابوں میں کرنٹ نہیں لگتا تو اس لیے پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب قرآن بندہ مومن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے، اور اس رحمت کا جو نزول ہوتا ہے اس کا اظہار بدن کے ہلنے سے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ جاؤ کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے جب تک ہل رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ دیگر کتابیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، جتنی قرآن پاک پڑھنے سے نازل ہوتی ہے، اسی وجہ سے بندہ ہلنے لگتا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق پیدا کیا، ایک انسان، ایک جنات، اور جنات یہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا، اس دنیا میں بسا، پھر اس کے معاملات ہوئے۔ پھر انشاءاللہ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر بیان کریں گے تو پھر ہم جنات کا تذکرہ تھوڑا لیں گے کہ جنات دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، کتنے سو سال یا کتنے ہزار سال انسانوں سے پہلے یہ بسے، پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ نظر کیوں نہیں آتے ہیں، جنات کو جنات کیوں کہتے ہیں، یہ جنات کیا مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، یہ سارا انشاءاللہ ہم کسی بیان میں جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر بیان کریں گے تب سنیں گے۔ آج میرا موضوع ہے حقوق العباد۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، پھر انسانوں کو جب پیدا کیا تو انسانوں کے درمیان ایک بھائی چارگی کا ماحول رہے، ایک الفت کا ماحول رہے، محبت اور پیار کا ماحول رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق عطا کیے، انسانوں کے حقوق عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو انسانوں کو مرد اور عورت کے ملاپ سے کیوں پیدا کرتا ہے؟ بغیر ماں اور باپ کے انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا، تو قادر ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ماں تو تھی لیکن باپ نہیں تھا۔ تو جب تو حضرت آدم کو، حضرت حوا کو، حضرت عیسیٰ کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو دیگر انسانوں کو بھی بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اے مولا تو نے مرد اور عورت کے ملاپ سے انسان کی نسل کیوں چلائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اس کا جواب میں تجھ کو دیتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس درخت جو تیرے سامنے ہے اس کی جانب دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کی جانب دیکھنے لگے تو کیا ہوا، جیسے یہ پیڑ ہے تو ایک آدمی پیڑ کے اندر سے پیدا ہو کر نکلا، وہ ادھر جانے لگا،
दूसरा इधर से निकला इधर जाने लगा, तीसरा इधर से निकला उधर जाने लगा, चौथा इधर से निकला इधर जाने लगा। और जा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ना किसी से कोई बात कर रहा है, ना कोई चीत कर रहा है, ना ही कोई मोहब्बत और प्यार का मामला है। अपने अपने रास्ते पेड़ से निकले और चलते बने। अल्लाह ताला ने फरमाया, है मूसा देखा तुमने, अगर बगैर माँ और बगैर बाप के मैं पैदा इस तरह करता तो एक दूसरे से देखो बात करने के लिए भी राज़ी नहीं है। अब अगर किसी एक को ज़रूरत पड़ी, कोई मुश्किल आ गई, अब वो मदद मांग रहा है, उसको मदद की ज़रूरत है, लेकिन दूसरा उसकी मदद करता ही नहीं है। मैंने माँ और बाप यानी मर्द और औरत से इंसानी नस्ल इसलिए चलाई कि जब बंदा माँ और बाप के मिलाप से पैदा होता है तो उनके अंदर मोहब्बत होती है। आप देख लें, उलमा फरमाते हैं कि जो औरत के पेट में बच्चा होता है और बच्चा पैदा होता है, उसको इतने दर्द के झटके आते हैं कि गोया वो मौत के मुंह से निकलती है, मौत के मुंह से निकलती है। लेकिन जो ही बच्चा पैदा होता है, जिस बच्चे ने उस औरत को दर्द में मुब्तला किया, मौत के मुंह तक ले गया, उस बच्चे को जो ही वो बच्चा पैदा होता है तो माँ तुरंत सीने से लगा के चूमती है कि नहीं चूमती। हालांकि दुनिया का ये रिवाज है और आप भी देखते होंगे। आप मुझे एक तमाचा मार दो तो मैं आपसे बात करूंगा, आपको कहूँगा कि थैंक्स, शुक्रिया, आपने मुझे मार दिया, बल्कि मुझे गुस्सा आएगा ना कि मैं भी एक जड़ के लगाऊं। तो जो तकलीफ देता है बंदा उससे दुश्मनी करता है, लेकिन देखिए माँ को तकलीफ देने वाला बच्चा है। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ उससे दुश्मनी नहीं कर रही बल्कि प्यार कर रही है। अच्छा, जब माँ और बाप यानी मर्द और औरत, मर्द दूसरे कबीले की, औरत दूसरे कबीले की, जब इनकी शादी होती है तो गोया कि दो खानदान मिल जाते हैं। जब दो खानदान मिलते हैं तो भाईचारगी, एक खानदान को कोई मुश्किल पेश आए तो दूसरा खानदान खड़ा हो जाता है कि साहब हमने इस खानदान में अपनी बेटी दिया है, इस खानदान से हमने अपनी बेटी लाए हैं, इसलिए हम इनकी मदद करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने मर्द और औरत का वसीला इसलिए रखा ताकि आपस में मोहब्बत रहे, आपस में भाईचारगी रहे। और आप देख लें, आदमी, मैं आपसे कुछ कहूँ कि मेरा ये काम कर दीजिए, ना आप मुझे पहचानते हैं ना मैं आपको पहचानता हूँ, तो आप मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका ससुर, आपका साला, आपका बहनोई, कोई भी रिश्तेदार हो, आपसे कहेगा कि साहब चलिए मेरे साथ वो फुला काम करना, तो आप तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो ये क्या है? प्यार है ना, ये मोहब्बत है ना, ये उल्फत है जो अल्लाह ताला ने वदियत रखी है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्द और औरत के वसीले से नस्ल चलाई। अच्छा, फिर इसको और मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला ने एक दूसरे के हुकूक रखे, एक दूसरे के हुकूक रखे कि बड़ा है एक छोटा है, बड़ा छोटे पर शफकत करे, छोटा बड़े का अदब करे, छोटा बड़े का अदब करे। बाप है बेटा है, बाप है कमा कर लाए बच्चों को खिलाए। अगर बाप कह दे कि साहब मैं 12 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, खून पसीना एक करके पैसा लाता हूँ, अरे बेटा मैं तुझे खाने के लिए नहीं दूंगा, तो बताइए वो बेटा मरेगा कि जिएगा? लेकिन आप प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों देखें कि अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत और ऐसे हुकूक हम पर लाजिम किए हैं कि जब बंदे की शादी हो गई, बीवी आ गई, अजनबी बीवी थी और फिर बच्चे पैदा हुए, ये बंदा 12 घंटा की धूप में ड्यूटी करके खून पसीना एक करके कमाता है, और कमा कर जब लाता है तो पहले अपना नहीं खाता, बीवी को खिलाता है, बच्चे को खिलाता है, अब अच्छी अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को खिलाएगा, बाद में जो बच जाएगा तो वो बाप खाएगा। तो प्यारो और मोहतरम इस्लाम भाइयों, ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने हुकूक दी है ना कि बाप अपने बेटे के हुकूक अदा करे, बेटा बाप के हुकूक अदा करे, शौहर बीवी के हुकूक अदा करे, बीवी शौहर के हुकूक अदा करे, और माँ बाप बेटा भाई बहन जितने भी अफराद हैं ये सब एक दूसरे के हुकूक अदा करें। और इस्लाम ने सबके हुकूक रखे हैं, हक रखे हैं। मगर प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाई, इस मुआशरे में क्या हुआ कि हमने एक दूसरे के हुकूक को अदा करना छोड़ दिया।
इसी वजह से भाई भाई से दुश्मनी कर रहा है, बेटा बाप की नहीं मान रहा, बेटा बाप की नाफरमानी कर रहा है, बहन बहन में नहीं बन रही, और मुआशरे में ऐसा मुआमला हो गया है प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों कि अब लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि यार मुसलमान से अच्छा तो हिंदू है। हालांकि ये कहना दुरुस्त नहीं है। मुसलमान अगरचे गुनाहगार है, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तकलीफ़ें देता है, लेकिन उसके पास ईमान की दौलत है, वो जन्नत में जाएगा। अगरचे जहन्नम में अपनी सज़ा भुगतने के लिए जाएगा, लेकिन बिल आखिर जन्नत में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ईमान है। तो प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बात छिड़ गई तो आप तवज्जो दें। ये कभी ना कहा करें, अगर किसी दुकानदार से आपने सामान लिया और उसने आपको ठग लिया, बेकार सामान दे दिया, पैसा ज़्यादा ले लिया, या किसी ने वादा किया आपके वादे पर नहीं आया या आपका काम नहीं किया, तो आप ये मत कहा कीजिए यार वो फुला हिंदू से मैं ले लेता, सामान तो अच्छा रहता, ये तो बहुत मुसलमान समझ के मैंने सामान लिया और ये तो हिंदू से बदतर निकला, वो तो मुझे इतनी रिस्पॉन्स दे रहा है, वो तो मेरी इतनी इज्जत करता है हिंदू, और ये मुसलमान तो कुछ भी नहीं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा ना कहें कि ये मुसलमान से अच्छा वो हिंदू, ना ना, माज़ अल्लाह, वो 100 मर्तबा भी नहा लेना या कितना भी हमें पूरा अपना खजाना दे लेना, तब भी वो एक गुनाहगार मुसलमान से अफजल नहीं है, बेहतर नहीं है। ये ज़बान से कलिमात कभी भी ना निकालें। हाँ, ये कहें कि आजकल गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों की आदतें अपना ली हैं। अब जैसे मेरी दुकान है, मेरे दुकान में कोई सामान लेने आया तो 1000 का सामान लिया। 1000 का सामान लेने के बाद उसने कहा कि साहब 2 रुपए की चीज़ है वो मुझे दे दो। अब मैंने क्या किया, 1000 वो भी लिया और 2 रुपए का जो सामान है ना उसके भी 2 रुपए ऐड कर लिए। अच्छा, अब यही ग्राहक गैर मुस्लिम के पास गया, 1000 का सामान लिया और बाद में छोटी सी 2 रुपए की चीज़ ली, तो उस गैर मुस्लिम दुकानदार ने कहा, अरे भाई आप 1000 दीजिए, 2 रुपए की चीज़ है, क्या मामूली चीज़ है, आप रखिए। अब हम मुतासिर हो जाते हैं, यार मैं देखो 1000 का सामान लिया तो 2 रुपए की छूट दे दिया, वो मुसलमान तो 2 रुपए तक भी नहीं छोड़ा। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये 2 रुपए की वजह से वो हिंदू गैर मुस्लिम मुसलमान से अफजल हो गया, 2 रुपए की वजह से। बल्कि हमें तो खुशी खुशी देना चाहिए, लेकिन ये मुसलमान को भी सोचना चाहिए। लेकिन वही है कि हम हक नहीं अदा कर रहे हैं ना। हमारा इस्लाम क्या सिखाता है कि हम एक दूसरे के साथ भलाई करें। हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, ये बुज़ुर्ग आला हज़रत के खलीफा हैं और इनके इंतकाल को गालिबन 60 से 70 साल हो गया, मदीने मुनव्वरा में मज़ार है। इनसे किसी ने पूछा, हुजूर आपने मदीने वालों को कैसे पाया? तो आपने बताया, मदीने वालों को मैंने ऐसा, मदीना शरीफ जो हमारे नबी का मज़ार है, वहाँ के रहने वालों को आपने कैसा पाया? क्योंकि रहने वाले थे वो पाकिस्तान के, फिर आला हज़रत की बारगाह में आए, तालीम हासिल किया, खिलाफत आला हज़रत ने दी और आला हज़रत ने इनकी ड्यूटी मदीने मुनव्वरा में लगाई। और ये मदीने के कुतुब थे, इनका लक़ब है कुतुबे मदीना। तो इनकी ड्यूटी आला हज़रत ने मदीने मुनव्वरा में लगाई और मदीने मुनव्वरा में 30 से 40 साल ये रहे और इनकी औलाद वहीं है। मैं अभी उम्रा करने गया था तो इनके परपोते से मुलाकात हुई थी, परपोते से मुलाकात हुई थी। तो इनसे पूछा कि मदीने वाले को आपने कैसा पाया? आपने कहा कि मैंने ऐसा पाया कि एक दुकानदार जो कपड़ा का दुकानदार था, उसके पास 2 गायें और कहा कि हमें इतने थान चाहिए कपड़े के, गरीबों में तकसीम करना है। उस दुकानदार ने कहा कि मैं आपको कपड़ा तो दे सकता हूँ, लेकिन आज जो है मेरी बिक्री अच्छी हो गई है, मेरी सेल अच्छी हो गई है। वो पास वाले मुसलमान दुकानदार की आज बोहनी भी नहीं हुई, आप ऐसा कीजिए कि ये कपड़ा उससे ले लीजिए। आपने फरमाया, देखो मदीने वालों को मैंने ऐसा पाया। और आज देख लो कंपटीशन चलती है, वो दुकानदार के पास ग्राहक चला गया तो उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है। वो पहले हमसे लेता था लेकिन अब उससे लेने लगा, तो बाद में या बाद में फिर हम ताना देंगे, साहब मैं तो तुझे सस्ता दिया करता था और तू मेरी दुकान छोड़ दिया। तो आज का ये मामला हो गया। हमारा इस्लाम तो देखो भाईचारगी सिखा रहा है।
تو ہمارے مسلمان دکانداروں کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے جہالت کی وجہ سے یہ اوصاف ان سے نکل کر غیر مسلموں نے اپنا لیے۔ اور غیر مسلم کی دکان میں جاؤ وہ ٹھنڈا بھی منگا دے گا، مسلمان کی دکان میں جاؤ پانی کو بھی نہیں پوچھے گا۔ ہم متاثر ہو جاتے ہیں، ارے صاحب وہ تو یہ کر لیا، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ جو ٹھنڈا پلایا ہے نا وہ اسی میں کاٹ رہا ہے۔ ایک چیز تو آپ کو سستی دے دے گا، 5 چیز لیا تو آپ نے ایک چیز میں تو گھٹا لیا، 10 روپے کی چیز تھی آپ نے کہا 8 روپے کی دے دو، اس نے کہا ٹھیک ہے 8 روپے کی۔ دوسری چیز 20 روپے کی آپ نے کہا 18 روپے کی دو، اس نے کہا ٹھیک ہے 18 روپے کی۔ اب باقی 3 چیزوں میں کاٹ لیا وہ، یا آج ابھی نہیں کاٹا، جب اگلی مرتبہ آئیں گے اگلی مرتبہ کاٹ لیں گے۔ وہ تو دکاندار تو اپنا گھاٹا جو ہے کرے گا نہیں، آپ کا رشتہ دار یا میرا رشتہ دار تو ہے نہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ اوصاف ہمارے تھے، تو یہ حقوق ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے ادا کرنے چاہیے، لیکن ہم نے ادا کرنا چھوڑ دیا اور کیا کہا، صاحب میرے حقوق کوئی نہیں ادا کر رہا۔ میں دکاندار کے پاس گیا، صاحب یہ تو بھلائی نہیں کر رہا، یہ تو پیار سے بات ہی نہیں کر رہا۔ آج باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیٹا کہہ رہا ہے میں باپ میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، بیوی کہہ رہی ہے شوہر میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، اور شوہر کہہ رہا ہے بیوی نہیں ادا کر رہی، یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ یار میرے حقوق ادا کرو، میرے حقوق ادا کرو۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں میرے کوئی حقوق ادا کرے چاہے نہ کرے، میرے ساتھ پیار محبت الفت کی بات کرے، رویہ کرے، برتاؤ کرے یا نہ کرے، میں سامنے والے کے کروں، میں سامنے والے کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کروں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، صاحب میرے حقوق کوئی نہیں ادا کر رہا، مجھ سے تعویذ بھی، میں ایسے کہہ رہا ہوں آپ کے ذہن سازی کے لیے، میں وہ جو ہے آپ کو مت سمجھ لیجیے گا کہ پیسہ لیتا ہے، میں تعویذ بناتا ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، مصافحہ کرتے ہیں کوئی نہیں 10 روپے دیتا، تعویذ بنوا لے جاتے ہیں فری میں کوئی پیسہ نہیں دیتا، بھائی میرے تو بال بچے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ میرے حقوق ادا کریں، میرے حقوق ادا کریں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اگر میرا یہ ذہن بن جائے کہ میں سب کے حقوق ادا کروں گا، میرے حقوق ادا کریں چاہے نہ کریں، تو میرے حقوق خود بخود ادا ہوں گے۔ میں آپ کو تعویذ دوں گا، آپ کے دل میں خود ہی ہوگا یار اس کے 4 بچے ہیں، کیسے پیٹ پالتا ہوگا، لو 100 روپے لے لو امام صاحب، ارے نماز پڑھاتے ہیں یہ لو۔ میں پیسہ دیکھیے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں پیسہ نہیں لوں گا، میں آپ مجھے یہ نہیں کہ اب نماز کے بعد مصافحہ میں 100 روپے آنے لگے، میں ذہن سازی کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو میرا ذہن بن جائے کہ میں دوسرے کے حقوق ادا کروں، جب یہ ذہن بن جائے گا تو میرے بھی حقوق ادا ہونے لگیں گے۔ اب اس میں ایک مثال دیکھیے، ایک ٹیچر تھا، اس کے کلاس میں 10 بچے تھے، سارے بچوں کے نام پرچی میں لکھ کر ایک ڈبے میں ڈال کر گھما دیا اور کہا بچوں سے، اے بچوں اپنے اپنے نام کی پرچی اٹھاؤ اور تمہیں 5 منٹ کا وقت دیتا ہوں۔ اب بتائیے اپنے نام کی پرچی اٹھانا ہے، 5 منٹ کم وقت ہے کہ زیادہ وقت ہے؟ کم وقت ہے کہ زیادہ ہے؟ صرف ایک پرچی اٹھانی ہے اپنے نام کی، زیادہ وقت ہے نا، وہ تو 1 سیکنڈ میں اٹھا لے گا۔ لیکن 10 بچے 5 منٹ لگے رہے، پرچی اٹھایا، ارے میرے نام کی نہیں، ڈال دیا، اٹھایا میرے نام کی نہیں، ڈال دیا۔ اس طرح 5 منٹ گزر گئے، صرف 2-4 بچوں نے ہی اپنے نام کی پرچی ڈھونڈ پائی۔ 5 منٹ گزر گئے، صرف 3 یا 4 بچوں نے اپنے نام کی پرچی ڈھونڈ پائے، یا 10 میں سے 7 یا 6 نے پرچی نہیں ڈھونڈی۔ اچھا، اب ٹیچر نے پھر پرچی لیا، ڈبے میں ڈالا، گھما دیا۔ اب کہا کہ ایسا کرو کہ ہر کوئی ڈبے میں ہاتھ ڈالو اور جس کے نام کی پرچی آئے وہ اس کو دے دے، جس کے نام کی پرچی آئے وہ اس کو دے دے۔ اب 10 بچوں نے ہاتھ ڈالا، پرچی اٹھائی، دیکھا یہ فلاں کا نام ہے، دے دیا دے دیا دے دیا۔ 1 منٹ میں سب کے نام کی پرچی اس کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ سمجھ میں آئی مثال؟ جب تک سارے 10 بچے کہہ رہے تھے کہ میرے حقوق ادا کرو، میرے حقوق ادا کرو، 5 منٹ گزر گئے، کسی کا نام نہیں ملا۔ اور جب دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگے، اچھا اس کی نام کی پرچی نکلی، لو، اس نے اٹھایا، اس کی لو، اب دیکھو 1 منٹ کے اندر اندر سب کے نام کی پرچی مل گئی۔ تو یہ کتنی بہترین مثال ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ ہم دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ اس کا دل خود ہی ایسا موم ہوگا، پگھل جائے گا، کچھ کہنے کو نہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے اسلام نے کیا سکھایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے، محبت کریں گے، ٹائم ہو گیا کیا؟ محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو وہ ہم سے کیا کرے گا؟ دشمنی کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ ہم سے
प्यार ही करेगा। आप देख लें प्यारे और मोहतरम साहब भाइयों, जो बाल बच्चे वाले हैं, शादीशुदा हैं, वो जानते होंगे किसी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, अजनबी शख्स ने आपके बच्चे को लेकर चूम लिया, 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया, आप उसको पहचानते नहीं हैं। अब बताइए आपके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा होती है कि नहीं होती? यार मेरे बच्चे को चूमा, 10 रुपए का नोट दे दिया। तो प्यारे और मोहतरम साहब भाइयों, यही बात है कि अगर हम एक दूसरे के हुकूक अदा करने लगे ना, तो वो खुद ब खुद लजाजत के साथ, शर्मिंदगी के साथ हमारे हुकूक अदा करेगा। तो प्यारे और मोहतरम साहब भाइयों, आज के बयान में हमने ये सीखा कि हमें हुकूक अदा करना है। बड़ा है छोटे के साथ शफकत करना है, छोटा है बड़ा है तो बड़े का अदब करना है, बेटा है बाप का अदब करे, बाप का हुक्म माने। हालांकि बाप का हुक्म मानना वाजिब है, बाप का हुक्म मानना। अगर बाप ने कह दिया कि बेटा 1 गिलास पानी ला, अब बेटा मना करेगा कि नहीं मैं पानी नहीं लाता, गुनहगार होगा। जैसे ईशा में वित्र की नमाज वाजिब है ना, ईद की नमाज वाजिब है, बकरीद की नमाज वाजिब है। अब बताइए आपको कह दिया जाए साहब आप ईद की नमाज न पढ़िएगा, तो आप कहेंगे कि यार साल में 1 मरतबा ईद आती है, मुझे नमाज़ पढ़ने से मना कर रहे हो। तो जो जुमा को भी नहीं पढ़ता ना, जुमा भी नहीं पढ़ता, वो भी ईद के दिन आता है। हालांकि जुमा फ़र्ज़ है, ईद की नमाज वाजिब है। तो ईद की नमाज को इतनी अहमियत। और प्यारे इस्लाम भाइयों, बेटे को अपने बाप का हुक्म मानना ये भी वाजिब है। तो हम ईद की नमाज़ तो पढ़ने आ जाते हैं, बकरीद की नमाज़ तो पढ़ने आ जाते हैं, लेकिन बाप की फर्मा बरदारी और बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ईद की नमाज भी वाजिब और बाप का कहना मानना भी वाजिब। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हम एक दूसरे के हुकूक अदा करें। हालांकि मैंने कई हिकायात इस हवाले से लाया था, लेकिन गुफ्तगू लम्बी हो गई। इंशाअल्लाह अगले जुमा में मज़ीद इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।